جی ناظرین ویلکم بیک. ہماری گفتگو جاری ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے, کسی دوست کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے انڈسٹری لگائی لیکن 6 مہینے کے اندر بند کی اور پھر چلے گئے. تو یہ جو سچویشن جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کے اندر موجود ہے, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ سیکٹر کبھی ترقی کرے گا, کبھی سروائیول کرے گا اور اس سے کوئی ٹھنڈی ہوا میں آئے گی؟ دیکھیں جی بات ہے کہ جب بینگ اے پیٹرٹزم, اگر ہم جب پیٹرٹزم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم حب الوطنی کے طور پہ یہ ضرور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ترقی ہوگی. یہ ہر پاکستانی کا ایک خواب بھی ہے اور اس کے اندر سے آواز بھی نکلتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا, لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے یہ بڑی ڈیفرنٹ ہے کہ ہم باہر کی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کرتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے جو انویسٹرز ہیں وہ جو ان سے نئی انڈسٹری لگ نہیں رہی ہے. آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں کتنے % نئی انڈسٹری لگ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم اپنے لیفٹ رائٹ کچھ ایسے ممالک کی بات کرتے ہیں اور ان کی ایگزامپلز بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر میوچل کچھ پروجیکٹس بھی شروع کرتے ہیں, ہم ترکی کی بات کرتے ہیں, ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, تو وہاں کے انڈسٹری کے ماحول کو اور پاکستان کے ماحول کو جب ہم کمپیٹیبل کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ میرا استنبول جانا ہوا تو وہاں پہ انہوں نے انڈسٹریل زون بنائے ہیں. دیٹ آر 7 زونز انڈسٹریل زون. زون 1 از ان استنبول. استنبول کے اندر وہ کوئی انسینٹیوز نہیں دے رہے, وہ سیکنڈ زون کے اندر وہ کوئی انسینٹیو نہیں دے رہے, لیکن جو ان سے زون تھوڑا پرے ہٹکے ہیں جیسے کوتایا اسٹیٹ ہے ان کی, اس کے اندر زون 5 ہے, وہاں پہ جو اپنی لینڈ ہے وہ 90% سبسڈی پہ دے رہے ہیں. You will purchase land and 90% will be paid by the government. And that would be forever? Forever. Only 10% will be paid by you, 90% by the government. And if you are giving the feasibility plan to them, جو بھی وہاں پہ آپ کے انویسٹمنٹ ہے اس کا 70% financing will be by government. And for that 70% total markup is 5%. اس 5% میں 3% دینا گورنمنٹ نے, آپ نے دینا صرف 2% markup. اس پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, اس لیے ان کو جو اس میں یہ ان کی پالیسی ہے جس پالیسی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اب میں بات ایک اور آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ ایک پرپا ہے, دیٹ از دا سینٹر آف دا پلیس. وہاں پہ آپ نے اگر اپنی فیکٹری کو رجسٹرڈ کرانا ہے, اپنے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لینا جو بھی لینا ہے, تو آپ کی کمپنی وہاں پہ انڈر ون روف ول گیٹ دا رجسٹریشن, ممبر آف چیمبر آف کامرس, you will be there, you will get the connection of electricity there, you will get the connection of gas there on one roof. They'll facilitate you. They facilitate you. تو یہ سب ایسا پاکستان کے اندر کیا ممکن نہیں ہے؟ کیا یہاں انتہائی حالات خراب ہیں کہ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا؟ اور جس طرح کی سچویشن ابھی ہم ڈسکس کریں یہاں تو لگتا ہے کہ ایسا سوچنا گناہ ہے اور ممکن ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, کچھ فیصلے ڈیلیڈ ضرور ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو دنیا میں جو بہتر کام ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں ہمیں کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان کو صرف ریپلیکیٹ کریں. ریسنٹلی مجھے چند مہینہ 1.5 مہینے پہلے, کیونکہ آج کل سی پیک کے معاملات ہیں اور چائنیز جو لوکل ان کا جو کونسولیٹ آفس ہے وہ بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, انڈسٹریلسٹوں کے ساتھ میل ملاقات, اور ایک ڈنر پہ میری بھی ملاقات ہوئی. تو مجھ سے پوچھنے لگے جناب آپ سی پیک کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا سی پیک وی بلیو اٹس اے گڈ پروجیکٹ, اینڈ ڈیفینیٹلی سی پیک کی وجہ سے جو $46 بلین کی آپ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے, اور جس کا میجر پارٹ ہے تقریباً $34.5 بلین جو ہے, وہ بیسکلی آپ کا پیورلی آپ کی جو ہے وہ پاور جنریشن, اور اس 46 کے ساتھ اور بہت کچھ ہے. مقصد ہے کہ یہ لگ رہا ہے. اور پھر میں نے کہا جی واٹ ایلس ڈو یو سی, 46 میں $10 بلین آپ کا انفراسٹرکچر ہے, $1 بلین جو ہے وہ جو گوادر پورٹ اور ایئرپورٹ اور وہ سارے معاملات ہیں. نہیں وہ تو 46 جو ہے نا, 34 جو ہے وہ آپ کے انرجی پہ ہے, پاور جنریشن پہ, باقی انفراسٹرکچر کے اوپر ہے, وہ ریلوے انفراسٹرکچر اور دوسرا روڈ انفراسٹرکچر اور اس ٹائپ کی چیزوں پہ ہے. $1 بلین جو ہے وہ گوادر کے جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پر ہے. تو یہ کام تو بہرحال اپنی جگہ ہو رہا ہے. میں آپ کو اس ڈنر کی بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا واٹ ایلس ڈو یو فور سی, تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جناب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹری چائنا میں اس وقت وائبل نہیں رہی کیونکہ وہاں کی لیبر کی کاسٹ ہے اس وقت بہت بڑھ چکی ہے, تو کچھ انڈسٹری نے شفٹ ہونا ہے. تو وی بلیو پاکستان کین بی اے گڈ ڈیسٹینیشن, اور وہ انڈسٹری یہاں لگے اور یہاں جوائنٹ وینچرز ہوں. اور چائنا میں تو آلریڈی ریپلیکا پہ کام ہو رہا ہے, وہی ریپلیکا پہ رہا ہے, بجائے وہ ویتنام جائے, کمبوڈیا جائے یا کسی اور ملک میں جائے, تو اس کا ایک اچھا بڑا چنک پاکستان میں آ جائے تو ہمارے ملک میں روزگار جنریٹ ہوگا. اور بہت تو کہنے لگا اف یور گورنمنٹ از دیٹ سیریس, یہ ان کے الفاظ, اٹس ناٹ مائی ورڈز, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا, یور گورنمنٹ ہیز ٹو انویسٹ مور اینڈ مور آن انفراسٹرکچر.
انفراسٹرکچر دیں, اور جس طرح ہم نے فری آف کاسٹ لینڈ دیے اپنے صنعت کاروں کو ان چائنا, اور انہوں نے فٹافٹ اپنا انڈسٹری لگائی اور انڈسٹری چلا دی. ہمارا جو ماضی میں بھی ہم یہی دیکھتے رہے ہیں, آپ کے پاس انڈسٹریل پلاٹس اویلیبل نہیں ہوتے, آپ کسی ایسی سڑک پر انڈسٹری لگا لیتے ہیں, پھر آپ بجلی کے لیے بھاگ رہے ہیں, گیس کے لیے بھاگ رہے ہیں, سیوریج اویلیبل نہیں ہے, اور دیگر ایشوز ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف وہی ایریا ریزیڈینشیل بن جاتا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور کہیں اور چلے جائیں, جو ابھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. جی اس وقت جو کانا میں ہو رہا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آلریڈی دنیا میں ماڈلز موجود ہیں. بھائی نے بتایا کہ ٹرکی کے حوالے سے بات کی انہوں نے, لیکن وہ جو چائنا کا جو یہاں جو کمرشل کونسلر ہیں لوکل, جو مسٹر یورن ان کا نام ہے غالباً, تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اف یو آر سیریس تو پھر آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے. تو یہ پھر ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کیا کمٹمنٹ ہے, ہم کیا کر رہے ہیں آج. اور ہمارے محکمے یقین مانے بڑے ظالم ہیں. محکموں کو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کو اگر آپ انلیگل نوٹسز سرو کر دیں, خواہ مخواہ ان کو پریشان کریں, ان کی یہ پرابلم ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں اکانومی از ناٹ آور پرابلم. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی تھوڑی سی لگام دیں, یہ نہ ہو کہ بے تکے یہ پروجیکٹس مطلب ہے بنا کے سامنے لائیں اور لوگوں کو پریشان کریں. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اس ملک کے روزگار کو انٹیکٹ رکھنا ہے, مزید روزگار جنریٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, میاں صاحب کی ابھی گفتگو سے یہ لگا کہ وہ فارن انویسٹر جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی بہت سے مسائل سے آگاہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو آلریڈی انڈسٹری کام کر رہی ہے ان کو ان مسائل کا سامنا. اور ابھی چائنا کی ایک ایگزامپل دی کہ ایک میٹنگ میں ان کی دوستوں سے ڈسکشن ہوئی. تو حکومت کا یہ والا جو رویہ ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کبھی سٹرگل کی, کبھی کچھ ایسے مطلب سیمینارز کیے, یا ان تک رسائی حاصل کر کے ان سے ملاقات کر کے ان کو یہ اویئرنیس دی, یا وہ اس اویئرنیس کو سننا ہی نہیں چاہتے, آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ جو میاں صاحب نے بھی کہا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سی پیک ہے دیٹ از بلیسنگ فار پاکستان. ابھی ہماری گورنمنٹ کو اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. ہم اس پہ شور بہت کر رہے ہیں کہ سی پیک آ گیا, سی پیک کے بعد یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے اور اس کے لیے جو ہمیں ارینجمنٹس کرنے ہیں, وہ تو ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا کہ ہم نے 50 سال کے لیے کیا کرنا ہے. ابھی ہم اس پہ سیریس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس پہ سیریس ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے جو سا انڈسٹریل زون کریٹ کرنے ہیں, سی پیک کا جو روٹ ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کہاں سے سی پیک جا رہا ہے, وہاں سے آپ نے کہا کس طرح وہاں پہ انفراسٹرکچر دینا ہے, اس پہ کام کرنا ہے. یہ ہمارے بنیادی چیزیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم سی پیک بنا نہیں رہے, ہمیں تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بلیس فار اس, اور کو بنا رہا ہے اور وہ ہمیں گفٹ کر رہا ہے, اور یہ بھی سچ ہے کہ چائنا کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ابھی لاہور کے اندر اگر دیکھا جائے تو 12,000 سے زیادہ چائنیز یہاں پر آ چکے ہیں, اور وہ R&D کے اوپر کام کر رہے ہیں, لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, یہاں کی جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو پرکھ رہے ہیں. تو آپ جو تاجر ہیں, جو ٹریڈر آرگنائزیشن ہے, حکومت تو نہیں کر رہی, آپ لوگوں کو ایسے انیشیٹیوز لینے چاہیے, یا لینے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ آپ اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے؟ میں نے تو پہلے بھی یہ کہا کہ مینلی جو ہمارا کام ہے وہ R&D پہ ہونا چاہیے. اس R&D کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک ذہنی سکون چاہیے, آپ کو ایک بالکل پیس آف مائنڈ چاہیے جس میں آپ نے کام کرنا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ بے شک بہت سارے کام یہ نہیں میں کہتا کہ سارے کام گورنمنٹ کے ہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ بے شمار بزی لوگ ہوں گے, ان کے پاس بے شمار پرائرٹیز ہوگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے صرف اہل اور ایماندار لوگ لگائے جائیں جو اس بات کو سمجھتے ہوں, اس سیکٹر کو سمجھتے ہوں. اگر آپ نے جو سا ایک ٹیکسٹائل سیکٹر کا میں کام کرنا ہے تو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ایسے بندے کو لگایا جائے جو اس کو بہتر طریقے پہ جانتا ہے اور اس کے پرابلمس کو جانتا ہے. وہ اس کو جو سا نا پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو جو سا اپنے ہائر اتھارٹی تک پہنچائے, اور اس کو جو سا وہ مطلب اس کام کو ختم کریں. فارماسیوٹیکل کے وہ بندوں کو لگائیں جو فارماسیوٹیکل کو جانتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل ہے کیا, دنیا میں اس نے گرو کیسے کی ہے. اس کی بڑی اچھی اگزامپل آپ کے بہت قریب میں انڈیا ہے, جس کی جو سے پچھلے سال کی جو ایکسپورٹ ہے $16 بلین کی ہے. $16 بلین کی. اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ملین میں کم ہو گئی, بلین میں وہ بھی کم ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ایک بڑا جو ساتھ ہی اس کو آپ اسٹڈی کر لیں کہ اس نے کیا کیا ہے نا, اس کے لیے کیسے انہوں نے کام کیا, اس کو اسٹڈی کر لیں. پھر ہمارا جو ایسا بندہ جو فارماسیوٹیکل کو جانتا ہے کہ اس کی ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, اس کو آگے لیں, وہ کام کرے اس پہ. ہم فائبر کی بات کرتے ہیں,
یون کی بات کرتے ہیں تو اس پہ اس بندے کو لگائیں جو اس بندے کو اس کو جانتا ہو، اس کی ٹیکنالوجی کو جانتا ہو کہ اس کی کاسٹ کیسے کم کی جا سکتی ہے، یہاں پہ کون کون سے پرابلمس ہیں جو اس انڈسٹریلسٹ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کو نلیفائی کر دیں، اس کو بالکل زیرو کر دیں، اس کے اوپر انسپیکٹرز کو ہٹا دیں کہ یہ بالکل کوئی انسپیکٹر وہ ادارے ہی ختم کر دیں، ادارے ہوں، اس انسپیکٹر کو یہ ہو پاور، یہ نہ پاور دیں کہ وہ جا کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس کے ساتھ جو ہے یونٹ کو بند کرنے کی بات کرے، اس کے ساتھ بات تو یہ ہے نا کہ اس کو اپنے آگے لے کے جانا ہے کہ جی آپ کا جو ہے نا اولڈ ایج کا محکمہ ہے کہ کتنے آپ کے، اس کے ایک سسٹم بنا دیں نا جی، آپ کے پچھلے ماہ کتنے، پچھلے سال کتنے، اس کو آگے لے کے چلے جائیں، آپ سوشل سیکورٹی کا محکمہ ہے اس کو اس طرح سے آپ ایک فرینڈلی ماحول کریٹ کر لیں تاکہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ پیس آف مائنڈ سے کام کر رہا ہو، آپ کا ریونیو بھی بڑھ جائے گا، آپ کا ریونیو بھی بڑھ جائے گا، وہ بھی پیس آف مائنڈ سے کام کر رہا ہوگا، آپ کا R&D میں بھی کام کر رہا ہوگا، آپ کی ویلیو ایڈیشن بھی ہو رہی ہوگی، آپ کے جو R&D باہر سے آ رہی ہے وہ اس کے ساتھ کولیبوریٹ بھی کر رہا ہوگا۔ جب وہ اس کا پیس آف مائنڈ نہیں ہے نا، وہ کہہ رہا ہے یار چھوڑیں میں کیا کروں یار، میں تو پہلے ہی جو سے اتنا پھنسا ہوا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں چلتا، صبح میں اٹھ کے جاتا ہوں ان چکروں میں لگا رہتا ہوں، میں نے کیا کرنا، پتہ نہیں میرے فیوچر میں جو سے فیکٹری لگانی بھی کہ نہیں لگانی، یا اس کو میں چھوڑ دینا ہے، یا اس کو کام کے بعد ٹریڈنگ میں ہی آ جانا ہے۔ ٹریڈر تو بڑا خوش ہے، ٹریڈنگ میں کیا ہے، اس نے تو باہر سے امپورٹ کرنا، چیز اٹھانی ہے، اپنا مارجن رکھنا، بیچ دینا، بس ختم بات، نہ اس کے اوپر لائبلٹی ہے، نہ اس کی جو سے اس کی کوالٹی کی لائبلٹی ہے، نہ اس کے اوپر جو سے پروڈکٹ کی لائبلٹی ہے، نہ اس پہ ایکسپائری کی لائبلٹی ہے، نہ اس کے اوپر لیبر کی لائبلٹی ہے، نہ اس کے اوپر EBI کی لائبلٹی ہے، نہ اس کے اوپر جو سے ٹیکسز کی لائبلٹی ہے، اس کی لائبلٹی ہی نہیں۔ موسٹ آف دا ٹریڈرز تو آپ کے جو سے انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہے۔ رجسٹرڈ کون ہے؟ جو آپ کا مینوفیکچرر ہے، مینوفیکچر کا یونٹ ہے، اس نے تو تمام لائبلٹیز کو لے کے چلنا ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، لیبر مطلب کیا ہوتا ہے کہ فیکٹری کے اندر چند مزدور ایک یونین بنا لیتے ہیں، اب یونین بنائے گا اس کا کس برڈن آئے گا، وہ بھی اس کے اوپر برڈن آئے گا، اس کو بھی اس نے ٹیکل کرنا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اس نے۔ یہ تمام پرابلم جو ہے انڈسٹریلسٹ کے ہیں، ٹریڈر کے تو نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ رہا بھائی یہ ٹریڈر تھا میرے سامنے ہی ہے، یہ بھی اتنا ہی کما رہا جتنا میں کما رہا ہوں، میں صبح سے لے کے شام تک جو ہے سارا دن پچھتا رہتا ہوں۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ٹریڈر ہے جو امپورٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اس کو کسی قسم کی لائبلٹی نہیں ہے، لیکن کچھ یا کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر حکومتی لیول پر ان کی سرپرستی کی جاتی ہے کیونکہ اس کے بینیفیشری شاید وہ بھی ہے کہیں نہ کہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے مافیاز کہیں نہ کہیں ان کی کڑیاں ہماری سوسائٹی میں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بندہ بھی جو ہے، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ایفیلیٹ ضرور ہے، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کی ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ ضرور ہوگی، اور اس کے بینیفیشری جو ہے وہ ہیں، پاکستان نہیں ہے۔ وہ ایفیلیشن چاہے وہ آپ جو ہے بالکل اس کو ایکسپریس کر دیں یا اپنے اندر رکھیں یا اپنے ذہن میں رکھیں یا آپ کے مائنڈ میں رکھیں، وہ ایفیلیشن کہیں نہ کہیں اس کی ساتھ ہے۔ کہیں پہ وہ ایفیلیشن جو ہے بالکل ایکسپریس ہو جاتی ہے، کہیں پہ وہ ایفیلیشن ایکسپریس نہیں ہو رہی ہے، کہیں پہ وہ جو ہے بینیفیشری ہے، کہیں پہ جو ہے نا اس کا جو ہے اس کو نقصان بھی ہو رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ عجم نثار صاحب، حکومت کی طرف سے، حکومتی اداروں کی طرف سے کوئی SROs جاری نہیں کیے جاتے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، لیکن آپریشن کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، بند کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور تنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو کیا آپ کی آواز سنی نہیں جاتی یا آپ آواز صحیح طرح سے پہنچا ہی نہیں سکتے؟ دیکھیں، آواز تو پہنچ رہی ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی شاید کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے، اور اگر بر وقت کسی چیز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے اکانومی پہ ایڈورس ہوں گے۔ فار ایگزامپل آپ کے ایکسپورٹ کی جس طرح بات کی، اگر آپ ٹائملی ان ایشوز کو ٹائملی، اگر اب گورنمنٹ نے ریبیٹ دینے شروع کی ہیں، اب کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو پچھلے جون 2016 تک کے جو ریبیٹس ہیں وہ غالباً اس اپنا دسمبر سے پہلے اب وہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم دے رہے ہیں۔ اعلانات تو پہلے بھی بہت سارے ہوئے، لیکن کچھ کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کو لگتا ہے پریکٹیکلی کچھ ہوگا؟ کچھ ریلیز کیے ہیں، لیکن بات یہ اگر آپ ٹائملی ریلیز نہیں کریں گے، ٹائملی لوگوں کے ریفنڈز نہیں دیں گے، اس سے پھر ان کے پاس فائنینشیل جب گھٹن پیدا ہوگی، فائنینس کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی، یا اگر فردر فائنینس وہ کہیں سے لیں گے بھی تو بینک تو اپنا مارک اپ چارج کریں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ بڑھ جائے گی۔ تو وہ اب دیکھیں نا، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں بجٹ کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، وقت سے پہلے۔ اگر یہ تو نہیں ہے بجٹ آنا ہے، اس میں تو ابھی 7 مہینے باقی ہیں، 7.5 مہینے باقی ہیں، اب یہ تو نہیں ہے کہ 7.5 مہینے میں انتظار کریں کہ جی بجٹ آئے گا تو معاملات چیزوں کو درست کریں گے۔ بھائی آپ کو مریض تو آج اسٹیچر پہ پڑا ہوا ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کو خطرہ ہو تو امینڈمنٹ آ جاتی ہے
یہاں بھی امینڈمنٹس بیفور ٹائم ہونی چاہیے تاکہ پاکستان نہیں بجائے مزید آپ کا نقصان ہو، بجائے آپ کا مزید نقصان ہو، مزید لوگ بددل آئے ہوں، مزید آپ کی ایکسپورٹ نیچے آئے، آپ چیزوں کو بر وقت ایڈریس کریں تاکہ آپ کا جو لاس کم سے کم ہو اور آپ اپنی جو اکانومی کو آپ ریپیئر کریں، لوگوں کو امید دیں کہ یس ہر چیز ہم درست کر رہے ہیں، وی آر دیئر ٹو سالو یور پرابلم. صرف زبانی جمع خرچ سے گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو ریجن میں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کیا کر رہی ہے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، اور اگر ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح وائبل کرنا ہے. جب تک آپ وائبل نہیں ہوں گے نا، جب تک آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس درست نہیں ہوگی اور گورنمنٹ کے رویوں میں تبدیلی نہیں پازیٹیولی نہیں ہوگی. اچھا 1.5 سال باقی رہ گیا موجودہ حکومت کو، تاجر دوست حکومت ہے، اگر یہ بھی نہ کچھ کر سکی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پرابلمز بھی گورنمنٹ کے اینڈ پہ بہت سارے ہوں گے. کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، کچھ بیسک کور ایشوز پر تو گورنمنٹ ایڈریس کر رہی ہے. فار ایگزامپل جس طرح پہلے کہا تھا کہ سی پیک کی وجہ سے بھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کا فوکس بھی یہی تھا کہ جی اگر آپ نے پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنا ہی ہے تو انرجی کے پروجیکٹس پہ کریں، کیونکہ انرجی کی شارٹ فال کی وجہ سے اکانومی بڑی بری طریقے سے یہاں تک تو کام ہے کہ اس نے کہا کہ کر رہی ہے. اس میں گورنمنٹ سیریس بھی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا حکومت فنڈ وہاں پر لگا رہی ہے یا حکومت نے کچھ اور فوج جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کر رہی ہے، چائنیز اس کو بنا رہے ہیں؟ فوج بھی تو گورنمنٹ کے انڈر ہی ہے نا. میں نے کہا وہ ایک کام ہو گیا، ان کو یہ والے کام کرنے چاہیے. میرا سوال تو یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہے. جو آپ کا فورن انویسٹر آ رہا ہے اس کو تحفظ بھی چاہیے، اور گورنمنٹ نے اگر فوج ان کو تحفظ دے رہی ہے اور ہماری گورنمنٹ اس کو تحفظ دے رہی ہے تو ہمیں اپنے فورن اپنا انویسٹرز جو ہیں ان کو تحفظ دینا ہے، اور ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے لوکل انڈسٹریلسٹ کو بھی آپ نے ایک ان کا morale بھی بوسٹ اپ کرنا ہے اور اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کنٹرول کرنا ہے. بنیادی بات جو ہے آپ کو کمپیٹیٹو ہونا ہے، وائبل ہونا ہے. آپ وائبل ہوں گے تو گورنمنٹ کچھ بھی نہ کرے، ہم سارے انفراسٹرکچر بھی شاید خود بنا لیں گے، لیکن اگر گورنمنٹ انفراسٹرکچر بنا کے دے گی تو پھر وہ تو سب سے ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی، جو کہ دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر آپ وائبل ہوتے ہیں، کمپیٹیٹو ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی میں اگر کسی شعبے میں اگر میں انویسٹ کر رہا ہوں اور اس کی پروفیبلٹی آپ کو کہیں نظر آتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی، اور گورنمنٹ کا بھی انتظار نہیں سمجھتے ہیں کہ اگلے 1.5 سال میں آپ کو اتنا وائبل کر دیا جائے گا، فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا، سہولتیں پہنچا دی جائیں گی، مسائل کو حل کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ نے اگر نہیں کرے گی تو سفر بھی کرے گی. یہ تو نہیں ہے کہ میرا مطلب گورنمنٹ کچھ بھی نہ کرے. گورنمنٹ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ معاملات اور مسائل کیا ہیں. انرجی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ تو آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی 3600 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گیس کے ذریعے، جو پنجاب کے یہ 1200 میگا واٹ کے 3 الگ الگ پروجیکٹس لگ رہے ہیں. نندی پور جیسا تو نہیں ہے؟ اب یہ تو امید کرتے ہیں کہ وہ جو ماضی کی ابھی تک ہوپ فار دی بیسٹ ہے، جب ٹینجیبل پروڈکٹ ہمارے سامنے آئے گی تو پھر یقین نہیں امید ہے کہ وہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. نندی پور تو مس ہینڈل بھی ہوا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کتنے سال وہ آپ کی مشینری جو ہے پورٹ پہ پڑی گئی، اور ریکارڈ جو ہے وہ بھی اور بہت سارے معاملات ہوں گے. اس بحث میں جائے بغیر ہمیں ذرا پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا چاہیے. اور یہ جو کول پاور پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ کو پتہ لگ رہے ہیں. رحیم یار خان میں بھی 1320 میگا واٹ کا لگ رہا ہے، آپ کے ساہیوال میں بھی لگ رہا ہے، اس طرح آپ کے پورٹ پہ بھی لگ رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تو آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہیں کہ آپ کے یہ جو پروجیکٹس جو ہیں بڑی تیزی سے اوپر آ رہے ہیں. اور گورنمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی اور جو پبلک نے ان کو جو اپنا ریجیکٹ کیا ہے وہ اسی بنیاد پہ کیا کہ جناب انرجی کے معاملات آپ نے درست نہیں کیے. یہ سب شاید آپ کو اندازہ ہو کہ کوئل اور یہ اس کو فوکس کر رہے ہیں. کوئل پروجیکٹ انرجی کے حوالے سے الیکشن لڑنا ہے تو دیٹ از ویری وائٹل ایشو کہ انرجی کے معاملات جو ہیں کچھ بہتر ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہو جائیں گے. کوئل پروجیکٹ کی آپ ابھی بات کریں، دنیا میں کوئل پروجیکٹ جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر ان کو اوپن کیا جا رہا ہے اور پھر ان کو لوگوں کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آئیں اور اس پر کام کریں. اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو نوازا جا رہا ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسی سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، سچویشن اس طرح ہے کہ دنیا میں ڈیفینیٹلی کچھ ممالک میں کول کے پروجیکٹس بند ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہمارے پاس چوائس اویلیبل بعض اوقات نہیں ہوتی. اور پھر ابھی سردیاں سٹارٹ ہوئی اور سموک کا بھی سامنا کرنا پڑا آپ کو.
جی انوائرمنٹ ایک بڑا ایشو ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، اور انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی دنیا میں جو ہے نا کول کے پروجیکٹس بند ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کول کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ لگ جائیں، یہ تھرمل سائٹ پہ ہو گئے، اس کے بعد ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہائیڈل پہ۔ ہائیڈل خداوند تعالیٰ نے ہمیں اتنے ریسورسز دیے ہیں کہ ہم تقریباً 1,00,000 میگا واٹس بجلی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں لگا سکتے ہیں۔ وہ 30-35 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ KPK میں ریسورسز موجود ہیں۔ گلگت بلتستان میں آپ کے پاس 30 سے 40 ہزار میگا واٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیں دیامبر بھاشا، مشرف صاحب نے تختیاں لگانی شروع کی اور تختیاں پہ تختیاں لگ رہی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ پھر آپ کا دھاسود ڈیم جو ہے اس پر بھی اکثر بات سنتے ہیں، لیکن اس پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بھی ہمارے آپ کے پاس ایک بھنجی ایک مقام ہے، چڑھ گیا، ایک بھنجی ایک مقام ہے جس میں آپ کو ڈیم بھی نہیں بنانا، دیٹ از رن آف دا ریور۔ وہ 7200 میگا واٹ کا 7200 میگا واٹس کا سنگل پروجیکٹ ہے، اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو باہر سے فیول منگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خوبصورتی تو یہ ہے، مجبوری کیا ہے کہ ہم گرین بنا نہیں انرجی پائے۔ ہے، مجبوری کہاں؟ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے، گرین انرجی ہے، اور کوئی فیول کی کاسٹ نہیں ہے۔ سنگل ٹائم آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد الحمدللہ آپ کو مجبوری کہاں ہے میاں صاحب؟ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ تو آتی ہوگی نا کہ کون سی ایسی مجبوریاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر بنی بنائی چیزیں، نیچرل ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں بالکل اور ہم ان کو کوئی استعمال شک نہیں نہیں کر ہے۔ رہے۔ اور اس طرح AJK میں بھی ہیں، آزاد جموں کشمیر میں بھی تقریباً 25-30 ہزار میگا واٹ وہاں بھی موجود ہے۔ میں نے بہت سارے سیمینار، بہت سارے ٹیکنیکل لوگوں سے یہ باتیں سنی ہیں، وی آر ناٹ دا ایکسپرٹ۔ اور آپ کے پاس ڈیمز بنانے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جس تیزی سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کی نیوٹریشن، آپ کو فوڈ کے وہ بھی مسائل بھی جو ہے نا وہ بھی بڑے الارمنگ ہوں گے۔ آپ کے پانی کی پر ہیڈ جو ہے وہ جو اویلیبلٹی وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے پانی آپ کے پاس اتنا وافر ہوتا ہے آپ سے سنبھالا نہیں جاتا، اور آپ پھر سیلابوں کی صورت میں اس کو سفر کرتے ہو، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا اور چاہوں اس کے گا بعد یہ ہوتا ہے کہ پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کیونکہ جو پانی سٹوریج 2 مہینے جو آپ کے پاس ایکسیس مطلب ہم ہوتا ہے۔ سنا کرتے تھے کہ مڈل ایسٹ میں جناب پانی پینے کے لیے بکتا ہے، تو ہم مذاق کیا کرتے تھے، اور ابھی یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں تو ہمارے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں، لیکن ان کو ڈیمز یوٹیلائزیشن نہیں ہے۔ آپ کی انرجی کے لیے ایز ویل ایز فار یور ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ۔ ویری امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی میاں صاحب نے بڑا ڈیٹیلی بتایا، انڈسٹریلسٹ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا اس وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف چائنا جو ہے وہ پاکستان کے اندر سی پیک کا منصوبہ بڑے تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہاں ہمیں امیدیں ہیں، لیکن جب پاکستان کے اندر پروڈکشن کی بات آتی ہے تو یہاں فرسٹریشن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم دنیا کے ساتھ کس طرح سے مقابلہ کریں گے؟ کیا مقابلہ کر بھی پائیں گے یا پھر تالے لگا دیں گے؟ دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو نئے سیکٹرز میں کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جو سا اکانومی انگلینڈ کی اکانومی کو دیکھ لیں، بہت بڑی اکانومی ہے، اس کے نمبر 1 جو ہے وہ فائنانشیل سروسز ہے۔ 70% اکانومی فائنانشیل سروسز پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کی سروسز پہ، دیٹ از ناٹ پروڈکشن، دیٹ از سروسز۔ نمبر 2 پہ ان کے ایروناٹیکل میں آتا ہے، اینڈ نمبر 3 پہ جو سا فارماسیوٹیکل میں جاتے ہیں، وہ بھی نیو مالیکول پہ، یہ ساری کی ساری۔ اور اس کے علاوہ نمبر 4 وہ ایجوکیشن ہے، اور نمبر 5 پہ ان کی ٹورزم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ سیکٹرز ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ٹورزم کے بغیر یہاں بھی بہت مشکل ہے کہ ہم جونسن ہیں، اور یہاں بے شمار اپرچونٹیز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ایسی جگہ موجود ہیں جہاں کہ جن کو ٹورزم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ اپروچز دینی ہے آپ نے، وہاں پہ ایزی ایکسیس دینی ہے، آپ نے وہاں صرف ایزی ایکسیس دینی ہے۔ کم از کم آپ کے پاکستان کے ٹورسٹ اس کو تو اٹریکٹ کر لیں، اس کو باہر جانے سے روک لیں، کیونکہ جب ہمارا ٹورسٹ باہر جاتا ہے تو ہماری جو ہے نا وہ جو فارن ایکسچینج ہے وہ وہاں باہر لے کے چلا جاتا ہے، اس کو روکیں، ہمارا فارن ایکسچینج باہر جانے سے روکیں، اور اس کے بعد وہ ہماری امپورٹ جو کہ یہاں پہ بن سکتی ہے۔ بایو ٹیکنالوجی ہے، بایو ٹیکنالوجی کوئی ایکسٹرا سائنس نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے بایو ٹیکنالوجی۔ آپ ویکسین جو سا باہر سے امپورٹ کریں، اپنا فارن ایکسچینج باہر بھیج رہے ہیں۔ سیمینارز تو ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن پریکٹیکلی کام نہیں ہوتا نا۔ آپ یہاں پہ کام لوگوں کو کام کرنے کے لیے دیں، لوگوں کو جو سا فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، ان کو جو سا ان چیزوں سے نکالیں باہر، کہ آپ کے جو چھاپے سسٹم سے باہر نکالیں، انہیں کہ جی ہم نے ہماری کنٹری کے لیے کام کر کے دیں، کہ ہم جو سا 90% بایوٹیک میں باہر بھیج رہے ہیں، آپ یہاں پہ یونٹ لگائیں تو ایک تو ہمارا فارن ایکسچینج کو روک لیں۔ یہی کام ٹرکی نے کیا، اس کی 60% جو ہے نا انہوں نے امپورٹ کو اپنے کو روکنے کے لیے انہوں نے بایوٹیک کے اندر یہ سارے کے سارے انسینٹیو دیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے میڈیا کے اندر کتنا انسینٹیو دیے،
वहाँ पे सेकंड जो सेक्टर है वो दैट इज़ मीडिया, कि वो अपने कल्चर को बाहर लेके जा रहे हैं, कि हमारा कल्चर बाहर जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे टूरिज्म के लिए कितने कितने चांसेस पड़े हुए हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, वो मीडिया के अंदर भी आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। वो आप लोग आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपने करना क्या है। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके बहुत मशहूर है। मियां साहब आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। जी प्लीज़। मीडिया को बुरा ना लगे, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ देखिए दुनिया में बहुत सारी जगह, हमारे मुल्क में भी क्योंकि अफ़गान वॉर के बाद चीज़ सही टैकल नहीं हुई, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, लेकिन हम उसको उतना प्रोटेक्ट ना करें कि दुनिया में मैसेज ये जाए कि इस मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर के बड़े संगीन मसाइल हैं, चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं और हमें पाकिस्तान की पॉजिटिव पिक्चर है जो है ना वो प्रेजेंट करनी चाहिए, उसको जो है ना बहुत अच्छा सामने रखना चाहिए। बहुत अच्छा। और एक गुजारिश मैं आपसे कर दूं, मेरी बड़े चैम्बर की वसत और बड़े लोगों से मुलाकात भी होती है, तो वो यही कहते हैं कि खुदा के लिए अपने थोड़ा जो है ना पॉजिटिविटी को जो सामने रखें। बहुत सारी दुनिया में अमेरिका में क्या लाखों 50,000 बंदा सालाना मरता है, लेकिन वो चीज़ें मीडिया में इतनी उछाल के नहीं लाते, वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को रखते हैं। क्या मिडिल ईस्ट में मसाइल नहीं है? जी बिल्कुल ठीक है। हमें पाकिस्तान की जो पॉजिटिव तस्वीर है वो पेश करना चाहिए। दोबारा आपसे इंशाल्लाह मेरे साथ बात होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके भी बहुत मशहूर है। नाजरीन, आपने मेहमानों की बातें सुनी। यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेशुमार मसाइल का सामना है, लेकिन हुकूमत वक्त को बजाय कि उनको नज़रअंदाज किया जाए, उनको लुक एट ग्लैंस करना होगा, उनको डायग्नोज करना होगा और फिर उसके बाद उनको ऑपरेट भी करना होगा। क्योंकि अगर इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और फिर पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में रोशन होगा। और जैसे कि CPEC पाकिस्तान के अंदर आ गया है, उससे भी हालात बेहतर होंगे। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो पॉजिटिव फैसले करे। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक शफकत मियाँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।